تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بڑے خاص ہیں اور جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ فروغ علم دین اور حصول علم دین میں گزرا۔ ایک بہت پیاری شخصیت ہے۔ جب بھی بندہ ان سے ملتا ہے، ان کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے تو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح پڑھنا، اس طرح دین کی راہ میں چلنا نصیب ہو جائے۔ ناظرین کرام، جہاں آپ کے اساتذہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، وہاں آپ کے تلامذہ کی تعداد یعنی شاگردوں کی تعداد بھی ایک طویل فہرست ہے۔ آج حضرت سے بہت ساری گفتگو ہوگی۔ اہل سنت کے جو معاملات ہیں، جو معمولات ہیں اور کچھ مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی حضرت سے ہم بات چیت کریں گے، اور آپ کی جو نجی زندگی ہے کہ ظاہر بات اتنا طویل جو سفر ہے آپ کا ماشاءاللہ، جو یقیناً ہمارے لیے قابل تقلید ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو حضرت سے ہوگی۔ جی ہاں، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا الحافظ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے ادارے IDS کو وقت دیا اور آپ یہاں شہر لاہور سے شہر کراچی تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضور۔ آپ کی خصوصی محبت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں حضرت سے سوالات کروں آپ کے حوالے سے یا دیگر معمولات کے حوالے سے، تو کچھ باتیں میں حضرت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ جی ہاں، 18 اپریل 1978 اڈا کھراش پورہ میں میاں احمد دین صاحب کے آشیانے میں مفتی طاہر تبسم صاحب کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کم سنی میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، مکمل حافظ قرآن بن گئے۔ اور مزید آگے تعلیمی سفر کی بات کی جائے تو 1989 میں جامعہ رضویہ مظہر الاسلام ہارون آباد میں درس نظامی کے لیے داخلہ لے لیا، اور اسی سال جامعہ غوثیہ رضویہ سمندری میں نائب محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو محمد عبد الرشید رضوی علیہ الرحمہ کی زیر نگرانی دورہ تجوید و قرات کی سعادت حاصل کی۔ ہارون آباد میں حضرت علامہ مفتی فاروق علیہ الرحمہ سے فارسی کتب پڑھیں، اور 1990 میں ملت اسلامیہ کے نامور مرکزی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں علم صرف سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ جملہ علوم و فنون درس نظامی یعنی کہ صرف، نحو، منطق، فلسفہ، حکمت و مناظرہ، ادب، عروض و قوافی، بیان و بلاغت، معانی، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، الغرض جملہ علوم فروع و اصول، منقول و معقول وغیرہ سے خوب آراستہ ہوئے۔ اور اگر عصری علوم کی بات کی جائے تو پنجاب یونیورسٹی سے تصوف میں الحمدللہ آپ نے ڈپلومہ مکمل کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ، شرف ملت حضرت علامہ الحاج محمد عبد الحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ۔ دیکھیں آپ کے اساتذہ کے نام، اللہ اکبر۔ جب اساتذہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ شاگرد کے پڑھنے کا معیار کیا ہوگا، یعنی کس ماحول میں اس نے پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد رشید نقشبندی علیہ الرحمہ، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل احمد خان عتیقی مدظ اللہ، حافظ ملت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی مدظ اللہ، ادیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد صدیق ہزاروی مدظ اللہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ ڈاکٹر محمد فضل حنان سعیدی مدظ اللہ، اور مجاہد ملت علیہ الرحمہ۔ ان اساتذہ کرام سے آپ نے علم دین کا حصول کیا۔ رسمی تعلیم سے فراغت پاتے ہی 1998 میں ہی اپنے ہی مادر علمی میں اگلے ہی سال
مسنت تدریس کو زینت بخشنے کی سعادت حاصل کی. اس وقت سے لے کر 2015 تک جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں بحسن وجوہ خدمت سر انجام دیتے رہے. جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کی جو ملک گیر تنظیم مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے آپ 8 سال تک، جی ہاں ادارہ دیکھیں اور ڈیزگنیشن دیکھیں، 8 سال تک آپ مرکزی ناظم اعلیٰ رہے. سبحان اللہ. تو کس انداز سے پھر آپ نے کام کیا ہوگا. اور ناظرین کرام، اگر بات کی جائے کہ بھائی ماشاءاللہ یہ تو آپ نے علمی سفر بتایا ہے، حضرت کی شادی کب ہوئی؟ تو سن 2004 میں ماشاءاللہ آپ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹوں اور بیٹی کی نعمت سے بھی نوازا. اللہ تعالیٰ ان بچوں پر آپ کا سایہ عاطفت اور ہم عوام اہل سنت پر آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. قبلہ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ تو میں نے اپنے انداز سے بتایا ہے، ظاہر بات ہے اصل تو آپ بتائیں گے. اتنا طویل علمی سفر، بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں حضرت کہ یہ اتنا سارا آپ نے کیا ہے اور اتنے سال آپ کو پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آج بھی آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ماشاءاللہ کہ جیسے ابھی آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ہوں بھی اسٹوڈنٹ ہی، طالب علم ہی ہوں. دعا فرمائے کہ تا دم آخر طالب علم ہی رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ شان ہوتی ہے علماء کی. کیوں میں چاہوں گا کہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں جو آپ کا تعلیمی سفر ہے حضرت، کچھ رودات آپ بیان کریں کہ اتنا طویل سفر کہ پہلے پڑھا اتنے بڑے علماء کرام سے، اتنے بڑے اساتذہ کرام سے، پھر وہیں آپ نے تدریس کا سلسلہ، اور وہ بھی ماشاءاللہ طویل عرصے تک اسی ادارے میں تدریس آپ کرتے رہے. تدریس چونکہ آپ آج بھی کر رہے ہیں مگر اس ادارے میں سن 2015 تک آپ مسلسل پڑھاتے رہے. کیسا سفر رہا تاکہ حضرت جو ہمارے طلباء علم دین ہیں ان کو بھی موٹیویشنز ملیں کہ بھئی نشیب و فراز آتے ہیں. اس سفر کے بارے میں کیا کہیں گے حضور؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. کیونکہ میں یہاں فرسٹ ٹائم حاضر ہوا ہوں، اس لیے یہ دیکھ کے وہ میرے جو فطرتی خوشی ہے وہ لفظوں کا روپ دھار رہی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ شنیدہ کہ بود مانے دے دیدہ، کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی. تو سوشل میڈیا پر آپ کے پروگرامز کلپس وغیرہ دیکھتے تھے، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اسٹوڈیو اور پورا سیٹ اپ اور پورا نیٹ ورک اس طریقے اور سلیقے سے آپ نے سجا رکھا ہے. یہ دیکھ کے پتہ چلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کو ہر قسم کے زوال سے محفوظ فرمائے. یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایک جو فرض ہے نا اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور ایک کاؤنٹر جو آرگومنٹ ہے اہل سنت کا وہ آپ کے اس فورم سے اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ رہا ہے. اللہ کریم قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اچھا، اب آپ نے جو میرے بارے میں کہا، تعارف کروایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بات سے شروع کرتا ہوں. جی آپ نے فرمایا تھا ردینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اس نے کسی کو مال دیا ہے اور ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو واقعتاً حقیقت بھی ایسے ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ سب کچھ اللہ کا فضل کرم، اسی کی عطا ہے. بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. میں تو صرف شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان والدین کا جنہوں نے میرے لیے اس راستے کا انتخاب کیا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا ہے اور تا دم آخر کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان اساتذہ کے لیے بھی شکریہ کے کلمات بھی اور دعائیں بھی کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے حفظ بھی کیا، تجوید و قرات بھی پڑھی، درس نظامی بھی،
مکمل کیا، شہادت العالمیہ بھی کیا، تخصص فی الفقہ بھی کیا، ایم فل بھی کیا الحمدللہ. اور پھر بہت سارا جرنی جو ہے میرا وہ تو آپ نے ذکر کر دیا. تو یہ میری اس آپ یوں سمجھ لیں کہ کیریئر کے ڈیولپمنٹ میں اور مجھے اس مقام تک پہنچانے میں کہ کسی فورم پر بیٹھ کر میں 2 لفظ بول سکتا ہوں یا میں کوئی تدریس کا اہل ہوں، تو اس کے اندر جامعہ نظامیہ رضویہ کا بہت بڑا کردار ہے. جامعہ نظامیہ رضویہ اہل سنت و جماعت کا وہ قابل فخر اور مایہ ناز ادارہ ہے کہ جنہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے تراش کے اہل سنت و جماعت کو عطا کی. کیا خوبصورت بات. اور اس قرون اخرى کے اندر اہل سنت کے احیاء میں اور ارتقاء میں جامعہ نظامیہ رضویہ کا جو رول ہے، جو کردار ہے، جو خدمات ہیں، ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بے شک. 1990 سے لے کر 98 تک میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس نظامی پڑھتا رہا. صحیح. صرف کی پہلی کلاس امیر المجاہدین سے میں نے پڑھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مسلسل 8 سال میں نے پڑھے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بلا شبہ کوئی مت سمجھے کہ آج آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں اور اتنے شاندار اسٹوڈیو میں اور ان کیمروں کے سامنے بیٹھ کے تو یہ چشم زدن میں یہ سفر طے ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے پیچھے کی سٹرگل، محنت، مشکلات، پریشانیاں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک چونکہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو حالانکہ وہ تو باعث تخلیق کائنات تھے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے ان کو اس مشکل دور سے، مکی دور سے گزارا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھنے کے لیے کہ بھائی مشکل پر پھر مشکل میں سے کوئی گزر کے آتا ہے. اور یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہیں سے لوٹ جائیں. ہم نے تو جامعہ نظامیہ رضویہ میں، آپ حیران ہوں گے، جس دور میں 1990 سے 98 تک میں پڑھ رہا تھا حافظ صاحب، اس سے پہلے جامعہ کا سفر تو 1956 سے شروع ہوا اور پھر 64 میں آگے بڑھا. تو وہ درخت کے نیچے تھا اور ٹینٹ لگا کے پڑھایا کرتے تھے ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیوخ. لیکن جب میں بھی تھا تو اس وقت جامعہ نظامیہ کے اندر ایک واش روم ہوتا تھا جہاں لائن لگی ہوتی تھی. اچھا. صبح اٹھ کے یعنی واش روم میں جانے کے لیے. آج جو سہولیات کا رونا روتے ہیں، مطلب یہ بالکل ہی عجیب بات ہے. یہ تو دین کی برکات، کامیابیوں کا راز، عزتوں کے تاج وہ چھپے ہوئے ہی مشکلات میں ہیں. جتنی سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی اس کے اندر دیر پا اثرات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جو مشکلات سے گزر کے آتے ہیں، آپ پرانے دور کے علماء کو، بزرگوں کو، ان کو دیکھ لیں، ان کی عزتیں دیکھ لیں، ان کی خدمات، استقامت، کیونکہ وہ ان مشکلات کی بھٹی سے کندن بن کے نکلے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے. تو یہ تو ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، 90s کی جو دہائی ہے، تو اس سے پہلے کی مشکلات. بہرحال اللہ کا فضل شامل حال تھا، وہ سفر مکمل ہوا. میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں، دور طالب علمی میں حافظ صاحب اللہ کی توفیق سے، پوری توجہ سے، ذمہ داری سے، نیت سے، محنت سے، پابندی سے پڑھا ہے. میرے اساتذہ مجھ پر راضی تھے. اتنے راضی تھے کہ شرف ملت علیہ الرحمہ کا بھی آپ نے ذکر کیا نا، حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، سبحان اللہ. تو آپ پابند سنت بہت تھے، متبع شریعت بہت تھے. چھوٹا بچہ بھی مسافہ کرتا تھا نا تو دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے تھے، ایک ہاتھ سے کبھی ایسے مسافہ کرتے سنت کے مطابق اور ہاتھ جھاڑتے. تو فقیر جب کبھی مسافہ کرتا تھا تو ساتھ مسافہ فرماتے، سلام کا جواب دیتے، اور ساتھ کہتے لا زالت اسنانک تتبسم. اللہ اکبر. یہ وہ دعا تھی جو اس ولی کامل اور مرد کلندر کی زبان سے نکلی ہوئی آج میری زندگی میں ہے. تو الحمدللہ میرے اساتذہ راضی تھے. شاید ان کی نگاہ انتخاب نے اسی وقت منتخب کر لیا تھا. یوں ہی فراغت ہوئی. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جامعہ نظامیہ میں کسی کو تدریس کی ڈیوٹی مل جائے. اور تو مفتی اعظم پاکستان، شیخ العلماء، مخدوم اہل سنت، علامہ مفتی محمد عبد القیوم قادری رضوی ہزاروی نور اللہ مرکزہ، آپ کی قیادت اور سرپرستی اور نگرانی میں، اور مجھے اس تدریس کے مسلح پر بٹھانے کے لیے آپ خود میرے کلاس روم میں تشریف لائے. 98 میں فراغت ہوئی ہے، 99 میں آپ نے ڈیوٹی سونپ دی. میں بہت نو عمر تھا.
22 سال عمر تھی اور بالکل سنگل پسلی تھا، تو ہم اثر کولیگس جو ہوتے ہیں وہ کہتے تھے یہ پڑھائے گا، اچھا، یہ تدریس کرے گا. تو پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ میں نے جامعہ نظامیہ میں شیوخ اور کبار رجال کی موجودگی میں واہ واہ واہ، تدریس کی ہے. منتہی کتب میں نے پڑھائی جن کتابوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اچھا، سلم العلوم، میبزی، توضیح تلوی، ایسی کتابیں میں نے اللہ کے فضل سے پڑھائیاں مطول. واہ، یہ علم معنی کی، بلاغت کی بڑی بڑی مشکل کتابیں الحمدللہ منتہی کتب میں نے 2015 تک، یعنی آلموسٹ 17 ایئرز میں نے تسلسل کے ساتھ جامعہ نظامیہ میں پڑھایا ہے. ماشاء اللہ، 17 سال ان بزرگ اساتذہ کے ساتھ. واہ واہ، اور امیر المجاہدین میرے استاذ تھے، پہلی کلاس میں نے ان سے پڑھی. تو اچھا، 17 سال ان کے ساتھ ہی میں نے پڑھانے کا اعزاز واہ حاصل واہ کیا. واہ واہ واہ، تو 17 سال 2015 تک جامعہ نظامیہ میں. اسی دوران جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کی ملک گیر تنظیم تھی، بلکہ اب تو اس کا باہر بھی سیٹ اپ ہے، مجلس علماء نظامیہ پاکستان. تو یہ ناچیز اس کا مرکزی ناظم اعلیٰ رہا. ماشاء اللہ، جامعہ نظامیہ رضویہ کا بڑا کیمپس ہے شیخو پورہ میں 8 ایکڑ کے اندر، اس کا میں پرنسپل رہا 4 سال. واہ واہ واہ، جامعہ نظامیہ سے مجلہ نکلتا ہے النظامیہ ماہانہ بیسس پہ، 6 سال تک میں اس کا چیف ایڈیٹر رہا. میں اس کا اداریہ لکھا کرتا تھا اور وہ کتابی شکل میں شائع بھی ہو چکا ہے مومن کی اذاں کے نام سے. جی، وہ تو یہ اس دوران اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اساتذہ کی دعاؤں سے بڑے بڑے پروگرامز کی حافظ صاحب، بڑی بڑی کانفرنسیں، سیمینارز، یہ سب کچھ تدریس کے ساتھ چل رہا تھا. بڑی بات ہے، تدریس بھی کر رہا تھا. اور لاہور میں نے ایسی کانفرنسیں کی ہیں جس میں اہل سنت و جماعت کی ساری مرکزی قیادت سٹیج پر موجود ہے. اللہ، حالانکہ دونوں مختلف شعبے ہیں، دونوں مختلف جو شعبے ہیں. تدریس والا ہوتا ہے وہ یہاں اتنا چیمپئن نہیں ہوتا. آپ حافظ صاحب وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں مجھے دیکھ کے بھی نہیں لگتا. اور یہ بھی ایک یونیک کیس ہے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ میں خطابت کے میدان میں ہوں، ماشاء اللہ، ماشاء تو اللہ، میں اس میں بھی مجھے میرے رب کا خاص کرم ہے. تدریس میں ہوں تو اس میں بھی خاص کرم ہے. قلم پکڑتا ہوں تو رب کی عطا ہوتی ہے. واہ واہ میڈیا پہ بیٹھتا ہوں الحمدللہ، تو اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں الگ الگ ہیں. جی جی، تو یوں تو اس کئی میں شعبہ جات ہیں ماشاء تدریس میں حافظ صاحب پھر تحریکوں میں نے اتنا کام کیا ہے. اللہ. واہ واہ، ناموس رسالت اور ختم نبوت کی تحریکوں میں لاہور کی سڑکیں گواہ ہیں، ہمارے بڑے قائدین گواہ ہیں. اور اسی پاداش میں 2006 میں ناموس رسالت کے لیے تحریک چلاتے ہوئے اپنے جو قیادت ہے ان کے ساتھ یہ فقیر اریسٹ بھی ہوا اور کیمپ جیل کے اندر جانے کا اعزاز بھی فقیر کو نصیب ہوا ہے. کیا بات ہے. مصعب، یہاں تو لوگ علماء چند کہتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ تحریکی کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم تدریس نہیں کرواتے، مگر آپ کا تو تسلسل جاری رہا تدریس کا بھی. الحمدللہ. اور اس دوران جب میں تدریس کر رہا تھا اسی دوران میرے رب کا کرم تھا، یہ کام اللہ مجھ سے لے رہا تھا. اللہ، اور نہ ادھر فرق آ رہا تھا نہ ادھر فرق آ رہا ماشاء تھا اللہ، اب تک الحمدللہ. اب اس کے بعد پھر یہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے اپنا ادارہ قائم کیا واہ واہ، لاہور کے اندر، ادارہ تعلیمات نبویہ. تقریباً کوئی 5 کنال کے رقبے پر ماشاء وہ اللہ، محیط ہے اور اس میں حفظ ہے، تجوید و قرات ہے، درس نظامی ہے. اب وہاں تدریس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ تدریس بھی ہوتی ہے، نظامت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے تبلیغ بھی جاری ہے، تحریکیں بھی جاری ہیں، اندرون اور بیرون ملک میں دورے بھی جاری ہیں. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. وہ مالک جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. اللہ، کام کیے نہیں جاتے، کام لیے جاتے ہیں. کیا کہنے، جس طرح آپ سے بھی یہ کام لیا جا رہا ہے، الحمدللہ. وگرنہ ثنا خان اور بھی بڑے ہیں، صاحب ثروت اور بھی بڑے ہیں، جی لیکن یہ جو مشنری کام آپ کر رہے ہیں، جی، دفاع اہل سنت کا اور دفاع صحابہ کا اور دفاع اہل بیت کا، الحمدللہ، یہ کام اللہ کی خاص توفیق سے آپ سے لیا جا رہا ہے. اللہ، تو جس سے بھی مالک کام لے لیں اسے اس بات پہ ہی ساری زندگی شکرانے کے نوافل ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا ہے. وگرنہ وہ چاہے تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے، وہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا کرم، اب اس کی برکات. لیکن یہ بات آپ صاحب ذہن میں رہے کہ بنیاد تدریس ہے. میرے جو ہے تمام یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں
یہ آپ یوں سمجھ لیں باقی اس پر کھلنے والے پھول ہیں، جڑیں تدریس ہیں، اللہ اکبر، باقی عمارت ہے، اس کی بنیاد تدریس ہے. کمال بات کیا. آج میرے اگر الفاظ درست ہیں تو وہ تدریس کی برکت سے. اللہ اکبر. اگر میں اس طرح کچھ بولنے کے قابل ہوں تو تدریس کی برکت سے. تو تدریس جو مدرس ہوتا ہے، تدریس کا جس کو اعزاز ملتا ہے، جتنی برکات اور جتنی اتھینٹسٹی اس کو ملتی ہے شاید دوسروں کو نہیں ملتی. تو برکات اب آپ کی میری پچھلے دنوں یو کے میں ملاقات ہوئی. جی. تو میں اب وہاں گیا، فرسٹ ٹائم میں تو گیا تھا، آپ تو جاتے رہتے ہیں. تو وہ تدریس کی برکات تھیں، جامعہ نظامیہ میں پڑھانے کی برکات تھی کہ یو کے جس شہر میں گیا ہوں وہاں مجھے میرا کوئی نہ کوئی شاگرد عالم دین نظر آیا. واہ 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 مصعب، واہ. میرے وہاں گمان میں بھی نہیں تھا. میں جہاں پہنچا وہاں میرا استقبال میرے شاگردوں نے کیا، بڑے بڑے علماء، سفید ریش. جی. تو یہ تدریس کی برکات ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے مناصب پہ فائز علماء جو ہیں وہ اس بندہ ناچیز کے شاگرد ہیں. الحمدللہ. حضور شاگردوں کی اگر بات چھڑ گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ 17 سال آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں جو پڑھایا، ہمارے کراچی کے بھی بڑے بڑے علماء کرام جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، تو حضرت ان میں یا دیگر پاکستان کے جو مشہور خطبہ ہیں ان میں بھی حضرت آپ کے کوئی شاگرد حضرات ہیں تو میں چاہوں گا ان کا بھی نام اگر. جی الحمدللہ. آپ وہ ان کو گنا تو جا نہیں سکتا، یعنی سینکڑوں سے آگے ہے، ہزاروں تک ہے ماشاءاللہ. اور اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں جامعہ نظامیہ رضویہ کو جاتا ہے. یہ تدریس چونکہ میں وہاں کر رہا تھا تو وہاں ظاہر ہے طلباء کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ایک کلاس میں میری بڑی کلاس ہوتی تھی موقوف علیہ کی، تو اس میں بھی 70 اسٹوڈنٹ ہیں، 80 اسٹوڈنٹ ہیں. تو ظاہر اگلے سال دورہ حدیث شریف سے وہ فارغ ہوتے تھے تو وہ ہزاروں تک پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ان میں جو مطلب نامور، آپ وہ بھی میں پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، بڑے بڑے نامور علماء، ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی، یہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں شیخ پورہ جب میں ناظم تعلیم تھا میری نظامت میں، وہاں پڑھتے رہے ہیں. تو اور بہت سارے آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں یہاں بھی. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ 1998 کے بعد جن احباب نے جامعہ نظامیہ رضویہ سے اکتساب فیض کیا، حصول علم کیا، ماشاءاللہ وہ آپ کے شاگرد. آپ وہ تقریباً 17 سال کا 17 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو بڑا ٹائم. اور ٹوٹلی تدریس کا میرا جو پیریڈ ہے، ڈیوریشن ہے، وہ 25 ایئرز ہے ماشاءاللہ. یعنی روبو صدی اس کو کہہ سکتے ہیں. واہ روبو صدی. آپ 2023 تک 25 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. یعنی سلور جوبلی تو آپ کی ہو گئی. سلور جوبلی ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا بات. بس آپ دعا فرمائیں کہ تا دم آخر اللہ کریم یہی توفیق دے کہ بندہ طالب علم رہے. اور جب تک کوئی شخص طالب علم رہتا، طالب رہتا ہے نا، طالب، تو مطلوب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. جہاں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لے یا استاد سمجھ لے یا سمجھ لے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، بس وہاں سے ریورس گیئر لگتا ہے. اللہ. طالب علم رہنا چاہیے. یہ جو توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور جاری و ساری رکھے. سبحان اللہ. اچھا حضرت، جیسے پچھلا دور تھوڑا مختلف تھا، یہ جدید دور ہے، نیا دور ہے. ہمارے علماء کرام جو فراغت جب حاصل کر لیتے ہیں، درس نظامی کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد عصری علوم اگر نہ ہوں یا اس دوران انہوں نے دنیاوی علوم حاصل نہ کیے ہوں، تو ان کو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے تبلیغ دین کے حوالے سے، فروغ دین کے حوالے سے؟ کیونکہ حضرت ضرورت تو بہت ہے، ہر گلی میں یعنی ایک عالم دین ہونا چاہیے، ہر محلے میں علماء کی تعداد ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے. ورنہ جتنا فتنوں کا دور یہ ہو چکا ہے حضرت، صرف اپنی فیملی کو بھی اگر عقائد کے اعتبار سے سنبھالنا ہو، ان کے نظریات مضبوط رکھنے ہوں، تو بھی مطلب بظاہر ایک بندے کو مشکل نظر آتا ہے، چاہے جائے کہ پورا محلہ ہی آپ سنبھال کے رکھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی علوم کے ساتھ فی زمانہ عصری علوم پر مہارت اور کس حد تک مہارت ضروری ہے؟ جی بلا شبہ بڑی اہم بات ہے اور بنیادی بات ہے. آپ صاحب کی بلا آپ دیکھیے نا کہ وہ ایک شکاری ہوتا ہے نا، تو وہ شکار جب کرتا ہے تو وہ جو شکار کا بھیس ہوتا ہے نا وہ اپناتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے. اس کا رنگ اس نے اپنانا ہوتا ہے، اوپر وہ اسی طرح لے لیتا ہے چادر. آپ نے کبھی دیکھا ہے بہروپیے جو ہوتے ہیں، بہروپیے. تو خیر بلا تشبیہ و تمثیل بات یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، جن کو آپ نے دعوت دینی ہے، جن کو متاثر کرنا ہے، حق کی طرف بلانا ہے،
آپ کو ان کے مزاج کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ان کی زبان کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ان کی ضروریات کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو بہت ایڈوانس دور ہے اور فتنوں کا دور ہے. تو اب روایتی انداز میں, یعنی میں نے کہا کہ بیس وہی ہے, درسیات بیس ہے, درسیات بیس ہیں. جی جی. لیکن آپ یہ کس نے کہا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو سریانی زبان سیکھنے کو کہا, اللہ اکبر, واہ واہ, تو کیوں کہا سریانی زبان سیکھو؟ جی جی. تو وہ اسی لیے کہا, کیا عربی کافی نہیں تھی؟ ہاں, لہٰذا آپ اچھا لینگویج تو وہ ویسے بھی لینگویج ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا, تو وہ تو آپ کو سیکھنی چاہیے, لیکن جدید علوم بھی, اور آج آسان ہو گیا ان کو سیکھنا. یہ ایڈوانس دور ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. جس دور میں ہم تھے وہ مشکلات کا دور تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں درس نظامی کر رہا تھا اسی دوران میں نے میٹرک بھی کیا, ایف اے بھی کیا, تصوف میں ڈپلوما بھی کیا, اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے تجوید و قرات کا کورس بھی کیا. بڑی بات. اور پھر فراغت کے بعد جب میں تدریس کر رہا تھا میں نے تخصص فی الفقہ کیا ہے, اور میں تدریس کر رہا تھا حافظ صاحب میں نے UMT سے ایم فل کیا ہے. بہت بڑی بات ہے حضور. اب میرا ایم فل کمپلیٹ ہے, میں چاہوں 2 سال کے اندر جب چاہوں PhD کر سکتا ہوں. تو یہ اپنی سوچ تھی آپ کی یا کسی نے آپ کو اس طرف تھوڑا سا توجہ دلائی تھی؟ جی, یہ اساتذہ بھی الحمدللہ تھے, گائیڈ کرنے والے. یقیناً ان کی موٹیویشن کے بغیر اور گائیڈ لائن کے بغیر جو ہے وہ بندہ, لیکن میری اپنی ول بھی, جستجو, یہ میری طبیعت میں جستجو شروع سے تھی. ماشاءاللہ. میں جو کام بھی اللہ کے فضل سے کرتا ہوں نا, تو پھر اس کو میری کوشش یہ ہوتی ہے, ویسے 100% ہو نہیں سکتا, جی جی, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 100% کروں. ماشاءاللہ. یعنی شروع دن سے میں جس درس نظامی میں آیا میں نے حفظ کیا, تو وہ بچپن کے واقعات کے میں جب میں ناظرہ پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں جاتا تھا تو اذانوں سے پہلے والدہ صاحبہ رحمہ اللہ کو میں سونے نہیں دیتا تھا, بار بار جگا کے پوچھتا تھا کہ امی جان لگتا ہے اذان ہو گئی ہے. تو وہ کہتی تھی کہ نہیں سو جاؤ, ابھی اذان نہیں ہوئی. یعنی اللہ کے فضل سے اتنی جستجو تھی. جمعے والے دن حافظ صاحب, میں بالکل چھوٹا جب تھا 7-8 سال کا, تو میں نے صبح سے اسکول سے واپس آنا ہے تو والدہ صاحبہ کو کہنا ہے کہ مجھے تیار کریں. اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, تو میں نے کہنا ہے کہ سفید کپڑے پہنائے اور وہ ٹوپی پہنی اور ایسے رومال ایک رکھنا ہے ماشاءاللہ پرانے سٹائل میں وہ کندھوں پہ, تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, تو نعت شریف پڑھنی ہے. تو یہ اللہ کا کرم جب شامل حال ہوتا ہے تو اس طرح کی توفیقات ملتی ہیں. سبحان اللہ. تو جو آپ نے سوال کیا, ہمارے جتنے علماء ہیں وارثان منبر و محراب ہیں, انہیں ضرور وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, جدید علوم کو سیکھنا چاہیے. جتنی قدر کی ضرورت ہے اس قدر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ فرض عین ہے. اللہ اکبر. وہ تو سیکھنا چاہیے. وہ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا گیا نا, تو وہ فریضت ان کا معنی اہل علم نے کہا ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ بندہ حلال اور حرام کو جان سکے اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے, اتنا تو فرض عین ہے. فرض عین ہے. اور اس سے آگے ہے فرض کفایہ جو علماء ادا کر رہے ہیں. یہ تو تھا علم دین. تو جو تبلیغ کے لیے تبلیغ کے میدان میں محراب و منبر کا وارث بننا چاہتا ہے تو حالات کے تقاضوں کو سمجھے. بہت خوب. کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا من لم یعرف احوال الزمان فہو جاہل. جو زمانے کے احوال سے واقفیت نہیں رکھتا, سمجھتا نہیں ہے, تو وہ عالم نہیں ہے, وہ جاہل ہے. کیونکہ دین اسلام تو اپ ٹو ڈیٹ ہے, صبح قیامت تک ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہے. ہر نئے آنے والے مسئلے کا حل مفتی دین شرع متین نے پیش کرنا ہے. تو وہ جانتا ہوگا, سمجھتا ہوگا اس کی گہرائی کو, گیرائی کو, مالہ ما علیہ کو, اس کے تقدم تاخر کو, سیاق سباق کو, پیش منظر اور پس منظر کو سمجھتا ہوگا, تو تب ہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. لہذا آج کے دور میں آسان ہے اور وہ جدید علوم ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کوئی مت سمجھے کہ اچھا جی آپ نے کہاں تک پڑھا, آپ نے کیا سیکھا. میں یہ جو کچھ کہا یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں پڑھ سکا. اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں پڑھ سکا. تو آپ کے پاس میدان ہے, آپ پڑھیں, آپ آگے نکلیں. وہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے جو ادارے ہیں وہ یہ اہتمام کر رہے ہیں اب اپنے اداروں میں؟ کیونکہ دیکھیں پرانا ایک نظام جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ تو ایک بنیادی نظام ہے, ہم کہیں سے بھی اس کے مخالف نہیں ہیں.
ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، مگر جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اہل سنت کے اداروں میں کیا ان چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ایک عالم دین جب درس نظامی سے فراغت حاصل کر لے تو وہاں تک بھی عصری علوم جتنے ہونے چاہیے وہ اس کے پاس ہوں، اور اس کے بعد کوئی خاص سیشن کچھ سالوں پر محیط ہو کہ جس میں اس کی وہ تربیت کر دی جائے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جائے، یا بے شک اپنے ہی وطن میں دین کی خدمت کرنا چاہے تو کسی بھی فورم پہ جا کر وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے کہ میں لینگویج میں یا معلومات میں کسی بھی لحاظ سے کمزور ہوں، اور میں دین کی بات پہنچانے میں وہ چیزیں میرے آگے آ رہی ہیں تو مانے ہو رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اہل سنت کے جو بڑے ہیں وہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور اپنے اداروں میں کیا اس کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ وہ افسر مستثنیات تو موجود ہوتے ہیں، صحیح، کہیں کہیں کچھ ادارے ہیں، کچھ نیٹ ورکس ہیں، ہمارا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک، صحیح، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو اب اس ڈگر پہ اور اس نہج پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت دیر سے، اور جس لیول پہ چاہیے تھا اور جس کوانٹٹی میں چاہیے تھا وہ نہیں۔ بہرحال ہم انہیں دیر آید درست آید کہہ سکتے ہیں، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کا وہ کام نہیں ہے اس ڈگر پہ اور اس فیلڈ میں جدید علوم کے حوالے سے اور اپنے اسکالرز، اپنے فضلاء کی تربیت کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اچھے اسپیکرز نہیں ملتے، مفتی صاحب، اچھے اسپیکرز نہیں ملتے، اور پھر جو چیلنجز کو سمجھتے ہوں کاؤنٹر کر سکیں، ان سے نبرد آزما ہو سکیں، جی، تو یہ ہماری تربیت اور ٹریننگ نہیں ہے۔ ہم مدارس میں درسیات پڑھا کے انہیں بھیج دیتے ہیں، اور پھر زیادہ فوکس ہمارے فارغ التحصیل لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امامت کرنی ہے یا خطابت کرنی ہے۔ تو میں نے جب تھیسس لکھا تھا نا شہادت العالمیہ کا، وہ بھی میری اس کتاب کا حصہ ہے، ایک پورشن میں وہ ہے اور دوسرے پورشن میں میرے اداری ہیں۔ تو اس وقت سے میری یہ سوچ تھی، میں نے اس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ یار آپ سب کو ایسا مال تیار نہ کریں، ایسی پروڈکٹ تیار نہ کریں کہ جو ایک ہی سٹاک پہ یا سٹال پہ بک سکتی ہو۔ کیا بات آپ ہے، ایسا مال آپ پروڈکشن دیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں سیل ہو سکتی ہو، تو وہ اس انداز میں تربیت کرنی چاہیے اور ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اہل سنت کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری تو اہل سنت و جماعت کی اوور آل بدقسمتی یہ ہے حافظ صاحب کہ ہمارا تعلیم پر فوکس ہی نہیں ہے، بالکل، ہم علم دوست نہیں ہیں۔ ہمارا کلچر، ہمارا جو ماحول ہے اوور آل، وہ ہمارا سرمایہ جو ہے، آپ دیکھیں نا کہ سید اعلیٰ حضرت نے اس دور میں لکھا کہ اہل سنت و جماعت کی فلاح کا کیا فارمولہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ درد دل کا اظہار کرتے ہوئے گئے کہ اہل سنت کا سرمایہ کہاں لگ رہا ہے، جی، تو آج آپ دیکھ لیں گنبدوں پہ لگتا ہے، اللہ، مزارات پہ لگتا ہے۔ اچھا، جو حقیقی پیر ہیں ان کی تو بات نہیں ہے، جو عالم ہیں ان کی تو بات نہیں ہے۔ حقیقی پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زندگی دین پڑھنے اور پڑھانے میں صرف ہو، جو تبلیغ دین میں گزرے۔ تو جو آج 2 نمبر لوگ بہروپی آ گئے ہیں، وہ سارا سرمایہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی عشر عشیر بچتا ہے تو وہ تعلیم و تعلم پہ یا درس و تدریس پہ یا لٹریچر کی اشاعت پہ لگتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اب اس سے آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ کیسے آپ دوسروں کے ساتھ اس دوڑ میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی قوم جو ہے اس کے عروج اور اس کے کمال اور اس کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی اور کامرانی کا اگر راز ایک نقطے میں کوئی ڈھونڈنا چاہے تو وہ صرف تعلیم ہے، صرف تعلیم ہے، صرف تعلیم۔ اللہ حافظ صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انقلاب محمدی علی صاحب صلاۃ وسلام کہ جو تاریخ آدمیت کا سب سے بڑا انقلاب ہے اور سب سے پرامن انقلاب ہے، اور صبح قیامت تک اس کی نظیر نہیں ہے، تو اس کا اگر کوئی ایک جملے میں بتانا چاہے کہ اس انقلاب کی بیس کیا تھی تو وہ تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ، آپ نے اس بات میں فخر فرمایا، باقی اپنی ہر شان کا ذکر فرمایا تو ساتھ فرمایا لا فخرا،
کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ یہ واہ، سمجھنے کی بات ہے. بہت کمال بات. ہر جامع ترمذی کی وہ حدیث ہے نا کتاب المناقب میں باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 202 پہ، تو اس کا وہ حصہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر ہائے ہائے ہائے، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ اللہ اکبر، وانا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر ولا فخر. وانا اول من يحرك هلاك الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین ولا فخر. وہاں ہر جگہ فرمایا لا فخر. اور یہ شان تھی اور اس میں بھی وہ پوری حدیث چلے میں کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہاں فخر کا اظہار کیسے ہے. ایک تو انما کلمہ حسر ہے اور دوسرا سیاق سواق. وہ سنن دارمی کی حدیث آپ جانتے ہیں کہ حضور کی مسجد میں 2 حلقے بنے ہوئے تھے حضور کے تلامذہ کے صحابہ کے. تو سرکار تشریف لائے تو آپ نے راؤنڈ کیا، چیک کیا، تو پھر فرمایا سینٹر میں کھڑے ہو کے فرمایا کلاہما علی خیر واحدہما افضل من صاحبہ. فرمایا دونوں کام اچھا کر رہے ہیں، خیر پر ہیں، لیکن ایک دوسرے سے افضل ہے. فرمایا یہ بیٹھ کے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. اگر فین شاء آتا ہوں وین شاء منع ہو، اللہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے. لیکن یہ بیٹھے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ. اللہ اکبر، یہ بیٹھ کے فقہ دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اللہ یعنی وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مناجات، جی، ذکر فکر. یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے. یہ بیٹھ کے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہیں دونوں ہی خیر پر، دونوں ہی خیر، لیکن ایک دوسرے سے افضل ہے. کیا بات اور ہے. فرمایا کہ انما بعثت معلما، یہ فخر سے فرمایا میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں واہ واہ، لہذا میں تو ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. سبحان ثم جلس اللہ، فیہم. اللہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوگا ان کے حلقے میں. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا فوکس علم پر، تعلیم پر، تدریس پر، تربیت پر واہ، کہ آپ نے تو قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے شرط لکھ رکھی تھی کہ جو قیدی ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھاتا جائے اور آزاد ہوتا جائے. کیا کہنے، واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں ان حالات میں کیا تو بات، اہل سنت و جماعت اگر اپنا ارتقاء اور احیاء اور نشأت ثانیہ ریوائول چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے کہ ہمیں علم کی طرف لوٹنا پڑے گا. بالکل صحیح، علم دوست کلچر کو فروغ دینا ہوگا. واہ 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 واہ، ہمیں خود علم کو، تعلیم تدریس کو فروغ دینا ہوگا اور اس کی سرپرستی کرنی ہوگی. اللہ، کاش ہمارا سرمایہ اس پہ لگے، یقین مانا تھا، یہ دل کی بات، مدارس پہ لگے. کیونکہ تعلیم و انفراسٹرکچر جو تعلم اس پر وقت لگے. ہمارا ہوا نا مدارس کا، اداروں کا، مطلب واقعی ایک اچھا تاجر نا وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیج رہا کہ وہاں کا ماحول، بھائی آپ تاجر ہو، آپ یہاں لگاؤ نا. ماحول بنانا کس نے ہے؟ ماحول آپ کس نے بنانا، یہ اب پڑھانا بھی ہم نے ہے اور ماحول بھی ہم نے بنانا ہے. یہ ہے بات کہ آپ سرپرستی کریں گے تو ماحول جی بنے گا. حضور، جی حضور، آپ آئیں نا، آپ کے پاس جب مدارس والے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کاروبار جو ہے وہ بہت مندہ جا رہا ہے. اللہ، آپ کو پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جب آپ انہی کے ہاں جب شادی ہو، انہی کے ہاں جب شادی ہو تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. ہر فنکشن کا بجٹ الگ ہوتا ہے. اچھا محفل نعت کروانی ہو اللہ، تو کتنا سرمایہ آ جاتا ہے. بالکل ہے صحیح، بالکل ہے صحیح. کسی پیر کو اگر آپ نے الوداع کرنا ہو آئے ہائے، تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آستانے پہ جانا ہو تو کہاں سے کہاں تک ٹولیوں کی ٹولیاں اور گاڑیوں کی گاڑیاں جاتی ہیں. تو اللہ کا کام ہے. وہ جس طرح میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ یہ دونوں خیر پر ہیں. واہ 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 واہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی خیر ہے. ہاں، حضور کی نعت اس میں بھی خیر ہے، لیکن آپ اپنی ترجیحات کا تعین تو کریں نا. بس وہاں بھی لگائیں، لیکن جہاں مکمل زیادہ ہو. ضرورت ہے یار ان کو تو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. مفتی صاحب بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب مجھے آپ سے لازمی چاہیے ہوگا کہ اہل سنت کے حالیہ انتشار و افتراق کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ مطلب پریشان ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی پریشان ہیں اس وقت کہ بھائی ہمارے درمیان تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں، ہم تو اہل حق ہیں الحمدللہ. پھر یہ آپس میں اس طرح کے معاملات، یعنی بنیادی جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے
ان میں تغیرات ڈالے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اس سے ہٹایا جا رہا ہے. حضرت یہ بتائیں نا کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوا ہے، پھر ہم اس کے حل کی طرف بھی آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ صاحب کیا آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. جی حضور. اور اہم بات جو آپ نے ابھی سوال میں کر دی ہے کہ اہل سنت تو ایسے نہیں تھے. جی حضور ایسا ہی بالکل. اہل سنت و جماعت کا یہ کلچر نہیں تھا. سنیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عقیدہ اور حسن عقیدت کی معراج عطا فرمائی ہے. واہ واہ واہ. اور آپ بھی سمجھ لیجئے، آپ کس فورم سے آج یہ پیغام دے رہا ہوں، اب بھی یہ مسئلہ سنی عوام کا نہیں ہے. یہ کنفیوژن سنی عوام کی نہیں ہے. صحیح. یہ انتشار ان میں نہیں ہے. سنی عوام آج بھی حسن عقیدت اور خوش عقیدگی کی معراج پر ہیں. سبحان اللہ. سنی عوام یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم آل اور اصحاب کی بات کرتے ہو، ہم تو حضور کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. آپ سب سمجھیے اس میں بات سمجھ کو. رہا ہوں حضور. مطلب سنی یہ کہے گا کہ ہم تو حضور کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ سنی ہی ہے نا جو خاک شفا کو اپنی آنکھ کا سرما بناتا ہے. کیا بات. سنی ہے نا جو آب زمزم کو کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ کے روح بقبلہ ہو کر پیتا ہے. اللہ اکبر. یہ سنی ہے نا جو کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. یعنی یہ تو ان نسبتوں کی جو حیا کرتا ہو تو وہ صحابہ اور اہل بیت جو یہ بات سمجھیے نا خوبصورت بھائی. بات ہے. یہ سنی عوام کی کنفیوژن نہ تھی نہ ہے. اللہ ان کو اکبر. کنفیوز کر دیا گیا. بدقسمتی دیکھیے. ہائے ہائے ہائے. مطلب یہ ہے کہ سنی کہتا ہے بھی تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی بات کرتے ہو، ہائے. ہم تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک بال سے بھی پیار کرتے ہیں. واہ 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 واہ. منہ مبارک. آل کی بات کرتے ہو، ہم تو بال سے بھی. سبحان تم اللہ. حضور کے صحابی کی بات کرتے ہو، اللہ. ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہم تو اس کو بھی کدو شریف کہتے ہیں. اور یہ جو میں نے کہا کہ سنی کہتے ہیں ہم حضور کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت نے کہا خوف ہے سما خراشی ہے سگے طیبہ کا. اللہ اکبر. ورنہ کیا یاد نہیں نالا و فغاں ہم کو. او ہو. اور اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. یعنی اس کا مطلب کوئی بیرونی سازش ہے یہ. اب بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس سے بھی آگے بھی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کے در کا کتا بھی بڑی بات ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر تجھ سے در سے سر. اللہ. اب سازش کیا ہے؟ جی. میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا اس کے ذمہ داروں کا تعین کیجیے. وہ انفلوئنس جو ہے، وہ جو باہر کا ایلیمنٹ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ تو یقیناً ہے. وہ تو ہر دور میں رہا امت مسلمہ میں، اور پھر اہل حق کو منتشر کرنے کے لیے وہ تو ہماری تاریخ ہے. وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں شکوہ نہیں ہے. صحیح. واہ. ان پہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. دکھ تو ان پر ہے جو اعلی کار بنتے ہیں جی. اہل حق ہونے کے باوجود. کیا خوبصورت بات ہے. واہ. اب وہ ذمہ دار کون ہے حافظ صاحب؟ ایک ہے جاہل خطیب، رافضی نقیب، رافضی شاعر، رافضی نعت خان. او ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. 2 نمبر پیر اور جعلی سید. اب اس کا دوسرا یہ ہے جی. کیونکہ خطیب اگر عالم ہو، نقیب سنی ہو، او ہو، پیر اصلی ہو اور سید نسلی ہو. کیا کہنے ہیں. واہ واہ مفتی صاحب. واہ حافظ صاحب واہ خطیب عالم ہو، واہ. نقیب نعت خان اور شاعر سنی ہو، پیر اصلی ہو اور سید نسلی ہو. اور ایسے ہیں. واہ 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 واہ. ہم ان سادات کے جوڑوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ایسے پیروں کے جو ہے وہ چوکھٹ کے بیٹھے ہوئے کتے سے بھی ہم پیار کرتے ہیں جو اصلی پیر ہو. اب یہ جو ہے اگر خطیب عالم ہو اور نقیب نعت خان شاعر سنی ہو اور پیر اصلی اور سید نسلی ہو تو اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو امام احمد رضا کا عقیدہ. بات مکمل کر دیا آپ نے، کمال کر دیا. اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو امام ربانی کا ہے. بہت خوبصورت. اس کا وہی ہوگا جو شیخ محقق کا ہے. اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو امام اعظم ابو حنیفہ کا. اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو تاجدار گولڑا کا. سبحان اللہ. اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو پیران پیر کا. واہ واہ واہ. لہذا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ان کے عقائد سے اختلاف حضور رکھے تو اب اس کو اسٹیج پہ آنے دینا چاہیے. ہرگز نہیں. اہل سنت کا جب اسٹیج ہے جی تو سنی تو وہی ہوگا جی
کہ یہ اگر یہ جو میں نے نام لیے ہیں اگر یہ سنیت کے مقتدا نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ، پھر 2 سال تقریریں کرنے والا او ہو، یا 4 نعتیں یاد کر کے ساری زندگی اس پہ گزارنے والا، اللہ اکبر، چاند اشعار یاد کر کے سٹیج پہ رقص کرنے والا، او ہو، وہ سنیت کا نمائندہ ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت نہیں، اگر تاجدار گولڑا نہیں، او ہو، اگر شیخ محقق نہیں، اگر اللہ، امام ربانی نہیں، اگر داتا صاحب نہیں، غوث پاک نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، پیر مہر علی شاہ پیر سرکار مہر نے، علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، تو مجھے بتائیں کہ پھر کون اہل سنت، کس کا نام سنیت ہے؟ تو جب ان کا نام سنیت ہے تو پھر جو ان کے نظریات سے انحراف کرے گا وہ سنیوں کے سٹیج پر آنے کا روادار کیوں کر ہوگا؟ اس کا مطلب یہ مفتی صاحب کہ اب ایسے اسٹیجوں پر جو ان کو بلا رہا ہے وہ خود ان ناموں سے تو واقف ہے پر ان کے عقائد سے یا تو واقف نہیں ہے یا منحرف ہے. جی واقف نہیں ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے اہل سنت و جماعت کو، عوام کو. میں ہر جگہ بتاتا ہوں بھئی آپ ادھر ادھر نہ جاؤ، آپ ادھر ادھر کی بات نہ کرو. یہ ہستیاں جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ بتاؤ کہ ان کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو مجمع کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہماری روح بھی پیار کرتی ہے. اللہ، تو میں نے کہا پھر جو ان کے عقائد ہیں وہ تم اپنا لو، انشاءاللہ تمہاری عاقبت سنور جائے گی. بہت کمال، واہ واہ واہ، باقیوں کو آپ چھوڑ دو، سبحان اللہ، سبحان ادھر اللہ. ادھر نہ جاؤ، ہم جیسے لوگوں کی باتوں میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حضور آخر میں بس یہ ارشاد فرما دیں کہ آج جو اسلوب دعوت تبلیغ جو ہے اس سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی میں آپ صاحب اس سوال کے جواب پر آنے سے پہلے یہ جو بات ابھی چل رہی تھی اس جی. کا تتمہ ذکر جی کریں. تتمہ ذکر وہ کرتے ہیں. تتمہ یہ ہے کہ ہماری سنی عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اہل سنت و جماعت کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ آج کا کوئی سید، آج کا سید داتا گنج بخش سے اور مہر علی شاہ سے بڑا نہیں. واہ 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 واہ. آج کا کوئی امام ہوں، امام ربانی اور امام اعظم سے بڑا نہیں. بہت کمال بات. آج کا کوئی پیر پیران پیر سے بڑا نہیں. واہ واہ، آج کا کوئی محقق شیخ محقق سے بڑا نہیں. کیا شیخ خوبصورت عبدالحق انداز ہے. محدث دہلوی. واہ واہ اور آج کا کوئی حضرت اعلیٰ حضرت سے بڑا نہیں. واہ 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 مفتی صاحب واہ. آج کا کہہ رہا ہوں، قید یہ لگا رہا ہوں، آج کا کوئی حضرت، سارے آگے اس میں تو. جی آج کا کوئی حضرت اعلیٰ حضرت سے بڑا نہیں، ہوں. کوئی محقق شیخ محقق سے بڑا نہیں، کوئی امام ربانی اور امام اعظم سے بڑا نہیں، کوئی سید داتا گنج بخش اور مہر علی شاہ سے بڑا واہ نہیں، واہ واہ. اور کوئی پیر پیران پیر سے بڑا نہیں ہے. لہٰذا سنی عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج کا حضرت اگر الجھائے تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو. بہت اچھے. واہ واہ. آج کا محقق الجھا دے تو شیخ محقق کے نظریات پڑھ لو. سبحان اللہ. آج کا امام نہ سنبھال سکے تو امام ربانی کے در دولت پر امام اعظم کے در دولت پہ آ جاؤ. واہ واہ واہ. اگر آج کا سید آپ کو صحیح راستہ نہ دکھا سکے تو داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المعیوب شریف پڑھ لینا، اور تاجدار گولڑا کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ وہ پڑھ لینا. اور آج کا کوئی پیر اگر آپ کو کنفیوز کر دے، پریشان کرے، تو پھر پیران پیر کا عقیدہ اپنا لینا، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی. کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ. اب آپ نے جو کہا کہ جی جو اسلوب دعوت واہ و واہ تبلیغ ہے، اب سب یہ بھی ہمارا اہل سنت کا ایک اور المیہ ہے اس وقت بہت افسوس کے ساتھ، کہ ایک تو بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، وہ سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا نمونہ، رول ماڈل، سپیریئر وہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں تبلیغ فرمائی. جی اللہ کا قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اور میں بالکل اسپیسیفک اس بات پر آ کے بات کروں گا کہ آج سٹیج کو ہم نے جس طرح گالم گلوچ، جگت بازی، ہلڑ بازی، ہم نے اس کا ایک سرکس بنا دیا ہے. یہ انداز تبلیغ ہرگز نہیں ہے ہمارا، نہ ہمارے اسلاف کا، نہ یہ دین کا. اللہ اکبر. اور نہ ہی اس سے آپ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ مسلک کی خدمت کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت بہت چیلنجز اور طرح کے ہیں. جی ہاں. جو جنریشن اس وقت ہے وہ جنریشن اس طرح کی باتوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی.
وہ میمز تو بنا سکتی ہے اس پر, صحیح, مذاق تو اڑا سکتی ہے. آپ اپنی ہی ویڈیوز پہ جب آپ سٹیج پہ جگت بازی کریں یا گالم گلوچ کریں یا عامیانہ زبان استعمال کریں تو میں اپنے کیا کہتے ہیں ان کولیگس کو, جو ہمارے کیا پنجابی میں کہتے ہیں پیٹی بھائی, جو سٹیج کے لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنی ہی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس چیک کر لیا کریں. تو 98% کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, کسی اور وجہ سے نہیں, آپ کے انداز کی وجہ سے. اللہ, اور الہادی جو قوتیں ہیں اور الہادی تحریک ہے وہ اس وقت زوروں پہ ہے, عروج پہ ہے. لادینیت, اللہ اکبر, اور نان پریکٹسنگ کی جو تھیوری ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جب ہم اس طرح کا انداز اپناتے ہیں نا تو ہم ان کے نیریٹو کو سٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہماری انرجی یہاں لگ جاتی ہے نا, پیسہ بھی یہاں لگ رہا ہے, ہماری انرجی, ہماری افرادی قوت سب لا یعنی معاملات میں لگ رہی ہے, جی تو حاصل نہیں ہے. جی, اور پھر ہم سارا فوکس اس پہ کر رہے ہیں, اور دوسرا ہم ان کے موقف کو تقویت پہنچا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, ان کا کام آسان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی اس طرح کے ہوتے ہیں, یہ خطیب اس طرح کے ہوتے ہیں. اللہ, تو میں ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا, یہ نہیں ہے کہ اہل حق نے دفاع نہیں کرنا, اہل حق نے حق کا دفاع ضرور کرنا ہے. سبحان اللہ, اہل سنت و جماعت کا پرچم انشاءاللہ اونچا رکھنا ہے, اللہ, لیکن اس کو شائستہ انداز میں, شستہ انداز میں. ہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی آپ کم از کم وہ لائن کراس نہ کریں جس لائن سے آگے جا کے کہ آپ اس کا دفاع نہ کر سکیں, اس لائن سے پیچھے رہ کے آپ جواب دیں شستہ انداز میں. اور آج دور بدل گیا ہے. جی حضور, آج کی جنریشن کو جو انداز اپیل کرتا ہے, آج چونکہ دلیل کا دور ہے, آج آرگیومنٹ کا دور ہے. آج آپ کا نیریٹو مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا آرگیومنٹ سٹرانگ ہونا چاہیے. جب آپ کی دلیل مضبوط ہوگی تو وہ خود بخود دل کے بند دریچے بھی کھول دے گی. لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف لوٹنا چاہیے اسٹیجوں کا. اور اگر یہ اسی ڈگر پہ چلتا رہا, اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کو نہ سنبھالا, میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کچھ دور ایسا گزرا ہو کہ جس میں بہت زیادہ لاؤڈ بولتا ہوں اور اس طرح کی باتیں, تو بندہ اس پروسیس سے گزرتا رہتا ہے, ارتقاء کے مرحلے سے, اور سیکھتا رہتا ہے, میچور ہوتا ہے بندہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب ہمیں اس میچورٹی کی طرف آنا چاہیے. بہت اچھا. اگر ہم اب بھی میچور رہیں گے, میچورٹی کی طرف نہیں آئیں گے, تو اس کا نقصان مسلک کو بھی ہے, علماء کو بھی ہے, دین کو بھی ہے. اللہ, لہذا ہمیں اسلوب دعوت و تبلیغ کو اس سانچے میں ڈالنا ہوگا جو معلم کائنات, واہ, مبلغ اعظم, محسن انسانیت, سبحان اللہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. ایک رب نے آدمی کا بول والا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. اللہ, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر, واہ واہ مصعب. ایک تو مصعب آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا, آپ نے بہت کمال کی گفتگو فرمائی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ ہمارے ادارے IDS کو مختلف جو ہمارے عنوانات پر پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ ہمیں وقت عطا فرمایا کریں گے تاکہ ہم آپ سے اکتساب فیض کرتے رہیں. آپ کا دل سے شکریہ. ناظرین کرام, ظاہر بات ہے محدود وقت میں محدود ہی گفتگو ہو سکتی ہے, ورنہ اتنی بڑی علمی شخصیت آپ کے سامنے ہوں تو بس گفتگو بندہ کرتا رہے, سوالات پوچھتا رہے, اور یہاں سے پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جواب لیتا رہے. تو یہ محبتوں کے سلسلے اب جاری و ساری رہیں گے. آپ جڑ گئے ہیں نا, اب آپ نے الگ نہیں ہونا. آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی راستہ یہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو علم والا بنا کر ہی پار لگنا ہے انشاءاللہ. اگر علم سے دور رہیں گے, پھر آپ جتنے ہی بڑے چیمپئن ہوں, اپنے کسی شعبے میں مہارت رکھتے ہوں, علم دین نہیں ہے تو یقین مانیں کہ ابھی آپ بہت دور ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کسی طور, کسی جگہ, کسی خاص مقام کی حد تک آپ کامیاب ہو جائیں, مگر جو حقیقی کامیابی ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دین کو سمجھنے میں ہے اور دین پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.